اچھا، کسی سے محبت کا بہت بڑا ذریعہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے۔ خوبصورتی کی طرف قلب کا میلان، قلب کا رجحان انسانی فطری عمل ہے۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا حسن و جمال والا ہے، تو پھر کائنات میں میرے محبوب جیسا لا کر تو دکھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور، میں نے حضور جیسا نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت بھی خاموش نہ رہ سکے، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جب نبی کے حسن و جمال کی بات ہو اور بریلی کا حسان، ہندوستان کا حسان یعنی حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ خاموش رہیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور لکھتے ہیں لم یاتی نظیر کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تری سرسو ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا۔ اور کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول کھار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ محبت ایسا جوہر ہے جو حضرت انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ تو جب سینے میں دل رکھتے ہیں تو پھر کوئی دلبر بھی ہوگا، پھر کسی کے لیے شب بیداری بھی ہوگی، تڑپ بھی ہوگی، بے چینیاں بھی ہوں گی، اضطراب بھی ہوگا، کسی کے آنے کی آرزو بھی ہوگی، کسی سے ملنے کی تمنائیں بھی ہوں گی۔ سینے میں دل ہے تو پھر دل میں کسی کی آرزو بھی ہوگی۔ تو جب یہ طے ہے کہ دل بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا، تو پھر محبت اس سے کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتا ہے۔ انسان محبت تو کرتا ہے، لیکن بہت ساری محبتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنتی ہیں کہ یہ پیار نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ لوگ پچھتاتے ہیں کہ یہ محبت میرے لیے بہت مہنگی پڑی، بلکہ محبت زندگیاں بھی اجاڑ دیتی ہیں۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو کچھ ایسی محبتیں ہیں جو بندے کو نکما کر کے رکھ دیتی ہیں، اور کچھ محبتیں ایسی بھی ہیں جو بلال کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتی ہیں۔ اسی لیے محبت اس سے کرنی چاہیے جو وفا کی ریت نبھا سکے، جو وفا کر سکے۔ مختلف گاڑیوں کے پیچھے جملے لکھے ملتے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے۔ یہ گاڑی چلانے والے کے نفسیات کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ کچھ جملے تڑپا دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ پڑھنے کے بعد شرمندگی ختم نہیں ہوتی، کچھ جملوں کو پڑھنے کے بعد دیر تک سوچتے رہتے ہیں کہ لکھنے والے نے کمال کر دیا ہے۔ یہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ گاڑی کے پیچھے ایک جملہ لکھا ملتا ہے جو آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ صنم بے وفا۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور وہ بے وفائی کا داغ لیے آج تحریری احتجاج کر رہا ہے کہ صنم بے وفا۔ تو میں نے کہا تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے بے وفائی کی۔ تجھے وہ چوکھٹ بتاؤں جہاں ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ ان سے پیار کر جو پیار کرنے کی ریت جانتے ہیں اور پیار کو نبھانا جانتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری محبتوں اور الفتوں کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ کسی سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں، کسی سے ہم پیار کیوں کرتے ہیں، کسی سے پیار کیوں کیا جاتا ہے؟ عمومی طور پر ہم کسی سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس وجہ سے اس سے تعلق قائم کرتے ہیں، اس سے محبت کا ربط پیدا کر لیتے ہیں کہ اس کی دوستی، اس کی یاری مجھے کسی مشکل وقت میں کام دے گی۔ اگر محبت کا یہ ذریعہ ہے اور پیار کا یہ داعیہ ہے
تو بتاؤ نزا کے وقت سے بڑی کوئی مشکل گھڑی ہو سکتی ہے؟ اور قبر کے وقت سے بڑی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ حشر سے کوئی کڑی اور سخت گھڑی ہو سکتی ہے؟ تو پھر جو قبر میں بھی کام آئے، نزا کے وقت بھی کام آئے، جو سرے محشر میں بھی کام آئے، جو پل صراط پر بھی کام آئے، جو میزان پر بھی کام آئے، اور جو ہر مشکل گھڑی میں کام آئے، اس رسول سے پیار کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس نے ماضی میں آپ پر کوئی احسان کیا یا کوئی ایسا کام کیا جو آپ کے دل میں اس طرح بس چکا ہے کہ آپ اس کو فراموش نہیں کرنا چاہتے، اس کی نیکیوں کو بھلانا نہیں چاہتے، بلکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں اور میں اس کا ہمیشہ ساتھ دوں، کیونکہ اس نے ماضی میں فلاں مصیبت کے وقت میرا ساتھ دیا تھا اور مجھ پر احسان کیا تھا۔ اگر یہ محبت کا داعیہ ہے، یہ محبت کا ذریعہ ہے، اور کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ اگر حضور تشریف فرما نہ ہوتے، حضور کی تخلیق نہ ہوتی، حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے، تو دنیا میں ہم بھی پیدا نہ ہوتے، ہمارا دنیا میں کوئی وجود ہی نہ ہوتا، یہاں تک کہ دنیا کی کوئی شے پیدا نہ کی جاتی تو ہمارا یہ وجود، ہماری یہ تخلیق، دنیا کے یہ سارے نظارے، یہ چاند و سورج، یہ زمین و آسماں، یہ لہلہاتا چمن، یہ شجر و حجر، یہ برگ و ثمر، یہ خشک و تر، یہاں تک کہ عرش سے لے کر فرش تک جتنی چیزیں ہیں، سب کے سب حضور کے وجود کی مرہون منت ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم اگر میرے محبوب علیہ السلام نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ اس نے ماضی میں کوئی احسان کیا، تو ہمارے اوپر احسان ہے حضور علیہ السلام کے وجود کا، کہ ان کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو کائنات کو وجود میں نہ لایا جاتا، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کی تخلیق ہی نہ کی جاتی، کائنات کو پیدا نہ کیا جاتا، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، تو جب وہ پیار کرتا ہے تو بدلے میں مجھے بھی اس سے پیار کرنا ہوگا۔ محبت اتنی دیتا ہے، پیار اتنا کرتا ہے کہ میں اس سے پیار کرنے پر مجبور ہوں۔ تو مجھے بتاؤ اگر یہ کسی سے پیار کرنے کا ذریعہ ہے، یہ کسی سے محبت کرنے کا ذریعہ ہے، تو غار حرا کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کر اس امت کے لیے کون رویا؟ امت کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کر رب سے بخشش کی دعائیں کس نے مانگی؟ امت کے لیے یہ پیار، یہ درد کس نے برداشت کیا؟ میرا مالک بھی کہتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گرا گزرتا ہے۔ یہاں امتی کو کانٹا چبھتا ہے اور تکلیف مدینے والے کو ہوتی ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی وضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، تو اس دنیا میں آتے ہی امت کو کس نے یاد کیا؟ اور ساری زندگی اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں کون مانگتا رہا؟ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا۔ جب میں سرکار کو لحد میں اتار رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے لبہائے نور ہل رہے ہیں۔ مجھے شوق ہوا کہ میں سنوں اس وقت حضور کیا فرما رہے ہیں۔ میں نے کان حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض چل رہی تھی، اے مالک میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں کر دے اور میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار کرتا ہے، تو جتنا پیار حضور نے امت سے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کسی سے اس لیے بھی محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب فضل و کمال ہے، اور بڑے بڑے لوگوں سے لوگ اس لیے بھی پیار کرتے ہیں
کہ یہ صاحب کمال ہے, صاحب شرف ہے. ان کے علم کی وجہ سے, ان کے ہنر کی وجہ سے, ان کے کمال کی وجہ سے لوگ ان کو ہیرو مانتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں. اگر کسی سے محبت کرنے کا یہ ذریعہ ہے تو پھر بلغ العلا بکمالہ, جن جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے ہیں وہاں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اچھا, کسی سے محبت کا بہت بڑا ذریعہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے, بڑا حسین و جمیل ہے. خوبصورتی کی طرف قلب کا میلان, قلب کا رجحان انسانی فطری عمل ہے. تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا حسن و جمال والا ہے تو پھر کائنات میں میرے محبوب جیسا لا کر تو دکھاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا پوچھتے ہو, 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور. میں نے حضور جیسا نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا. اور پھر حضرت حسان بن ثابت بھی خاموش نہ رہ سکے, کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور جب نبی کے حسن و جمال کی بات ہو اور بریلی کا حسان, ہندوستان کا حسان یعنی حضور اعلیٰ حضرت علی کی رحمت خاموش رہیں گے؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. حضور اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور لکھتے ہیں لم یاتی نظیر کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تری سرسو ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا. اور کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول کھار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. حضور لال دھاری دار چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے. کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا, تو میں نے فیصلہ کیا کہ چاند نہیں بلکہ میرے حضور ہی خوبصورت ہیں, میرے حضور ہی حسین ہیں. تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو میرے حضور سے حسین و جمیل دو عالم میں کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خود حسن دیا اور خود کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. محبوب قسم ہے تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی, اور قسم ہے تیرے شانوں پر لٹکتی سیاہ زلفوں کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے. فرمایا حضور وہ حسین ہیں کہ جن کا حسن ایسا ہے کہ وہ محبوب خدا ہیں. اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمارا محبوب وہ نہیں کہ جس کو محبوب بتاتے ہوئے شرم آئے کہ ہمارا یہ محبوب ہے. ارے ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. ناظم چشتی کہتا ہے اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. حضور کا نام آتا ہے تو سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, ہمارے لیے تکریم کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال دیا, وہ خوبصورتی دی, چہرے کو وہ رعنائیاں بخشی کہ رب رب ہو کر محبوب کے جلوہ حسن کی قسم کھائے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. قسم ہے محبوب تیرے چہرہ زیبا کی, قسم ہے تیرے چہرہ نور کی, اور قسم ہے تیرے شانوں پر لٹکتی زلفوں کی. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی قسم کھائی گئی. وہ چہرہ, وہ روح تابہ اور وہ رخسار منور کہ جب حضور کا چہرہ ظاہر ہوتا تو ایسا لگتا کہ دن چڑھ گیا ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تو اس دن سے روشن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا, اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک سے مدینے کی گلیاں چمکنے لگیں. اور شاعر لکھتے ہیں کہ یہ چمک فقط مانوی نہیں تھی بلکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مدینے کی کچی دیواروں پر حضور کے چہرے کا عکس پڑتے ہوئے دیکھا.